بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ یہ مولانا روم کے بہت نادر خیالات پر مبنی ایک اور اہم ویڈیو ہے جس کو بہت اہمیت دے کر سننا چاہیے، اور چونکہ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسردہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، اور بہت نہ اتراؤ اس چیز پر جو تمہیں حاصل ہو گئی۔ اس کے مفہوم کو ایک غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اندر سے بڑے گہرے موتی مولا نے اخذ کیے ہیں۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ پہلے میں اشعار پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں جو نادر خیال ہے کہ جو وقت سمیت کئی چیزیں جو تم سے فوت ہو گئیں وہ بھی تمہیں واپس مل سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو اور وہ تمہیں صراط مستقیم اس سلسلے میں عطا کر دے۔ تو وقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گیا ہوا وقت بھی تمہارے حساب سے فوت ہو گیا ہے، چیزیں تمہارے حساب سے فوت ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اگر وہ وقت واپس نہیں لا سکتا تو اس کی قدرت کامل نہیں ہے، اور چونکہ اس کی قدرت کامل ہے اس لیے ضائع شدہ وقت یا ضائع شدہ مفادات واپس مل سکتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ کیجئے۔ چونکہ عمرت برد دیو فاضحہ، بے نمک باشد اعوذ و فاتحہ، گرچہ باشد بے نمک اکنو حنی، ہست غفلت بے نمک ترزاں یقین، قادری بے گا چب ود یا بگا، از تو چیز فوت کوئے شد اے الہ، از تو چیز فوت کے شد اے الہ، گفت لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ شود از قدرتش مطلوب گم۔ یہ میری ڈائری میں کافی زمانے سے یہ لکھی ہوئی جو اشعار ہیں اور کلام ہے، اس کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چونکہ عمرت برد دیو فاضحہ، یعنی شیطان نے تم سے تمہاری قیمتی ترین چیز قیمتی ترین متاع جو ہے، جو تمہاری عمر رفتہ ہے، وہ لے گیا ہے۔ اس میں بہت سارے لمحات ضائع ہو گئے ہیں، بہت سارے سال ضائع ہو گئے ہیں، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ عبادت میں کوئی اس طرح کی لذت نہیں ہے جس طرح کے اوائل جوانی میں تھی۔ بے نمک باشد اعوذ و فاتحہ سے مراد یعنی عبادات میں اب وہ لطف نہیں رہا، وہ ارتکاز نہیں رہا۔ گرچہ باشد بے نمک اکنو حنی، اگرچہ ہو گیا ہے یہ سلسلہ بے وقت، یعنی عبادت میں ارتکاز اب باقی نہیں رہا، تو اب نوحہ کیا کرنا، ہست غفلت بے نمک ترزاں یقین، یعنی اس ارتکاز فی العبادات اور جو صلاحیتیں ہیں جو پہلے تھیں وہ اب باقی نہیں رہیں، تو اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ اب تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں قادری بے گاہ چب ود یا بگاہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ وقت ہے یا وقت فوت ہو گیا ہے، یہ اس کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے۔ از تو چیزیں فوت کے شد اے الہ، فرماتے ہیں اے الہ العالمین، آپ سے تو کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا تأسوا علی ما فاتکم، افسوس نہ کرو جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم دعا کرو میں تمہیں وہ چیز واپس دے سکتا ہوں۔ تو وقت جو گزرا ہوا ہے وہ آپ کی قدرت سے
باہر کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مطلوب گم کیسے ہو سکتا ہے، کہ شود از قدرتش مطلوب گم۔ اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ در حقیقت مولانا فرماتے ہیں کہ تم جو بہت قیمتی چیز تمہارے پاس متاع تھی وقت کی، وہ شیطان تم سے لے گیا ہے۔ اب جب تمہیں احساس ہوا ہے تو وہ تم پر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے کہ اب تو وقت چلا گیا، اب تو ضائع ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، تمہیں مایوسی کا شکار کرتا ہے۔ تو اس آیت میں تمہارے لیے اس مایوسی سے نکلنے کا درس موجود ہے، اور اب بھی مایوس نہ ہو اور اللہ سے وقت مانگو، وہ تمہیں صراط مستقیم عطا کرے گا، تمہیں گزرا ہوا وقت بھی واپس دے دے گا۔ اب اس چیز پر جب میں پڑھتے ہوئے پہنچا تو میں نے بڑا غور کیا، دعا بھی کی، یا اللہ مجھ سے بھی جو وقت ضائع ہوا ہے مجھے واپس دے دیجئے اور مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ تو پھر مجھے اللہ رب العزت نے جو چیزیں الہام کی مولانا روم کے کلام کی برکت سے، ان میں دو تین نکات ہیں۔ مثلاً ایک نکتہ یہ ہے کہ آدمی کے مثلاً اگر 10 سال ضائع ہو گئے ہیں اور اس میں وہ کوئی خاص کام نہیں کر سکا، کوئی اہل علم میں سے تھا تو علمی کام نہیں کر سکا، اور اہل خیر میں سے تھا تو خیر کا کوئی کام نہیں کر سکا، اب اس چیز کو کیسے واپس حاصل کرے؟ تو میں نے جب غور کیا کہ ہمارے پاس اگر کام کے مثلاً 10 سال مزید موجود ہیں، تو جو 10 سال ضائع ہوئے ہیں ان میں سے ہمیں وہ ان 10 سالوں کی راتیں بھی نہیں چاہیے، ان 10 سالوں کی انسانی بنیادی ضرورت کے جو گھنٹے ہوتے ہیں، کھانا پینا، سودا سلف وغیرہ معاملات، وہ بھی نہیں واپس چاہیے۔ ہمیں اس میں اپنے کام کے حوالے سے فوکسڈ وہ ورکنگ آورز چاہیے جو ہم استعمال میں نہیں لا سکے۔ تو وہ اگر 2-4 گھنٹے مزید ہم ورکنگ آورز ان 10 سالوں میں کر سکتے تھے، تو اب ہم وقت کو مینج کر کے اگلے سالوں میں ورکنگ آورز بڑھا کر اس وقت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کے سالوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور صحت کے سالوں کو بڑھانے کے مجھے 2 اسالیب بنیادی طور پر دکھائی دیے، سمجھ میں آئے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جسمانی قوت کو بحال رکھنے کے لیے روزانہ ریگولر ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، اور اپنے سونے جاگنے اور معمولات کے سلسلے کو آرگنائز کریں اور اس پر توجہ دیں، اور آئندہ وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی خوراک کا ایسی طریقے سے خیال کریں تاکہ آپ کی صحت جو ہے متاثر نہ ہو۔ تو اس طرح آپ صحت کے اپنے سال فرض کریں کسی آدمی کے صحت کے سال 60 تھے تو وہ 70 تک لے جا سکتا ہے ان 2 چیزوں، یعنی ایکسرسائز اور اچھی خوراک کے ذریعے۔ گویا مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دے دی کہ تم اپنی صحت کے سال بڑھا کر بھی پچھلے فوت شدہ وقت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، اور وقت کو آرگنائز کر کے ورکنگ آورز کو زیادہ کر کے، اور اس کے لیے بھی اسٹیمنا چاہیے، زیادہ اسٹیمنا چاہیے زیادہ ورکنگ آورز کے لیے، تو اس اسٹیمنے کو بھی ایکسرسائز کے ذریعے، اچھی خوراک کے ذریعے، وقت کو مینج کرنے کے ذریعے، اور سونے اور جاگنے کے معاملات کو درست کرنے کے ذریعے دوبارہ سے اس وقت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال میں نے ڈیرائیو کیا ہے مولانا روم کے اس کلام سے۔ حق تعالی شانو ہمیں صراط مستقیم عطا کرے، اور جو ضائع شدہ وقت ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے لگن اور جد و جہد کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔